بھائی جان آپ سے ایک سوال ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس جو منافقین کی لسٹ تھی اس کی کیا کہانی ہے؟ جی میں آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں کہ جب امیر المومن حضرت عمر کو ابو العلا فیروز نے خنجر سے زخمی کیا تو طبیب کو بلایا گیا۔ جب طبیب آیا اور اس نے آ کر آپ کی حالت کو دیکھا تو کہا کہ ایک دودھ کا پیالہ منگوائیے۔ دودھ کا پیالہ منگوایا گیا اور جب حضرت عمر کو پلایا گیا تو وہ دودھ حضرت عمر کی پسلیوں کے زخم سے باہر بہہ نکلا۔ تو طبیب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ امیر المومنین آپ کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ وصیت کر دیجیے۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور اس سے کہا کہ آپ جلدی جائیں اور جا کر رسول اللہ کے جو صحابی ہیں حذیفہ بن یمان آپ ان کو بلا کے لائیں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان کو بلایا گیا اور جب حضرت حذیفہ بن یمان پہنچے تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ آپ باہر چلے جائیں۔ جب سب لوگ باہر چلے گئے تو وہاں پر حضرت حذیفہ بن یمان تھے اور حضرت عمر تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اے حذیفہ، میں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ جو رسول اللہ نے آپ کو منافقین کے نام بتائے تھے کیا اس لسٹ میں میرا نام موجود ہے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان تھوڑا خاموش ہوئے اور پھر کہا کہ اے عمر، اے امیر المومنین، یہ میرے نبی، میرے اللہ اور میرے درمیان ایک راز ہے، لہٰذا میں اس راز کو افشا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمر نے انہیں مزید قسم دی اور کہا کہ اے حذیفہ، تمہیں پتہ ہے کہ میں شدید زخمی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میری جان چلی جائے، لہٰذا آپ کو خدا اور اس کے رسول کا واسطہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس لسٹ میں میرا نام ہے۔ حضرت حذیفہ خاموش ہوئے اور کافی دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے کہا کہ اے عمر، آپ کا نام نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ چلے گئے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اپنے بیٹے کو اور کہا کہ جلدی جاؤ اور جا کر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میرا باپ عمر آپ سے اپنے ساتھیوں کے قریب قبر کی جگہ چاہتا ہے۔ تو آپ نے جب حضرت عبداللہ ابن عمر جانے لگے تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ نہیں جا کے کہنا کہ امیر المومنین عمر کہتا ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ آپ مومنوں کی ماں ہیں اور آپ کا بیٹا عمر آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس دفن کرنے کے لیے جگہ عنایت فرما دے۔ چنانچہ وہ گئے اور بی بی عائشہ سے جب یہ کہا تو بی بی نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے مختص کی ہوئی تھی، تو چلیں اب حضرت عمر یہ چاہتے ہیں تو میں نے وہ جگہ ان کو دی۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر واپس آئے تو وہ خوشی خوشی آئے اور ان کے چہرے کی خوشی دیکھ کر حضرت عمر نے پہچان لیا کہ شاید جگہ کی اجازت جو ہے وہ مل گئی۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر سے ایک بات اور مزید کہی اور کہا کہ اے عبداللہ، خیال کرنا اور غور کرنا کہ کیا حذیفہ بن یمان میرے جنازے میں شرکت کرتا ہے۔ اگر تو حذیفہ میرے جنازے میں شرکت کرے گا تو پھر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ جو منافقین کی لسٹ تھی اس میں میرا نام نہیں تھا، اور اگر حذیفہ بن یمان نے جنازے میں شرکت نہ کی تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے۔